صرف ایک اعلان جس نے پورے عرب کی تاریخ ہی بدل دی، ایک ایسا اعلان جس نے رومن اور پرشین جیسی بڑی بڑی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، اور کچھ ہی عرصے میں یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی 2 بلین لوگ اس اعلان پر دل سے یقین کرتے ہیں، اور یہ اعلان تھا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، جس میں رسول خدا کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی انہیں اسلام کی طرف دعوت دو۔ اس حکم کو عمل میں لانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اس دعوت کے کچھ عرصے بعد ایک اور وحی ہوتی ہے، جس میں اسلام کا اعلان اور صرف خاندانی حد تک نہیں بلکہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا تھا، جس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ابو قبیس پر چڑھتے ہیں اور دین اسلام کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ جب اس اعلان عام کی خبر مکہ میں پھیلتی ہے تو مکہ، جو کسی زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور ایک امانت دار شخص مانتے تھے، ایک دم سے بدل گئے اور سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہونے لگے، اور جو لوگ رسول خدا کا ساتھ دیتے اور ان پر ایمان لاتے، ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے۔ جیسے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھا گیا، اور اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں جنہیں مکہ کے اس ظلم و ستم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ان سب مشکلات کے باوجود رسول خدا اور ان کے اصحاب نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور خدا پر یقین رکھا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، اور پھر بعثت کے 5ویں سال مسلمانوں کے ایک گروہ، جس میں مسلمانوں کی تعداد 83 تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ظلم و ستم تو اسی طرح برقرار رہا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ قریش نے بنو ہاشم اور مکہ کے مسلمانوں سے سماجی اور تجارتی طور پر بائیکاٹ کر دیا، جس نے مسلمانوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ 3 سال کا عرصہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے نہایت سخت دور تھا۔ ایسے سخت ترین ماحول میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانے میں بہت مدد کی۔ یہ سلسلہ تو یوں ہی چلتا رہا، اور وہ وقت آیا جب مسلمان بھوک اور دکھ سہتے رہے، بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے رہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک سخت ترین امتحان تھا۔ آخرکار یہ بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن اچانک پھر مسلمانوں کو ایک اور سخت واقعہ برداشت کرنا پڑا۔ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کی کچھ ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ اسی سال رسول خدا کے عزیز چچا حضرت ابو طالب نے بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا غمگین سال تھا کہ رسول خدا نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ ان تمام واقعات کے بعد بھی مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم نہ ہوا اور دن بدن بڑھتا گیا۔ مکہ میں مسلمانوں کا رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا، جس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ طائف میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لیکن طائف والوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر مجبوراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف چھوڑ کر واپس مکہ جانا پڑا۔
غازی پر طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آ گئے۔ پھر وہی ظلم، وہی جہالت، اور پھر ایک ایسا لمحہ جس نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، اور وہ تھا واقعہ معراج۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کے سفر پر لے جایا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ مقام، وہ قرب اور وہ عزت دی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ عطا کیا گیا، اور وہ تحفہ تھا نماز کا۔ معراج کے اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح کا سکون مل گیا۔ واقعہ معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں خاموشی سے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد جب حج کے ایام شروع ہوئے، اس موقع پر دور دور سے لوگ مکہ آتے تھے۔ انہی میں قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ بھی تھے جو یثرب سے آئے تھے۔ ان کی ملاقات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور یہ ملاقات آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں قبیلوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ ان لوگوں کے اسلام لانے سے یثرب پر ایک بہت اچھا اثر پڑا، جس سے یثرب کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بعثت کے 12ویں سال یثرب سے 6 افراد بہت سے مسلمان افراد کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس بیعت کو نام دیا گیا بیعت عقبہ۔ یہ سلسلہ کئی عرصے تک چلتا رہا، اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے زمین ہموار ہو گئی۔ قریش مکہ نے جب روز بروز اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں پر سختیاں بڑھا دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور مشرکین کے اس مکر و فریب سے آگاہ کیا، جس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کے لیے منتخب کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معلوم کر کے کہ اس سے رسول خدا کی جان محفوظ رہے گی، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا سجدہ شکر ادا کیا۔ 40 لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے اس طرح گزرے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوا۔ رات کے وقت جب حضرت علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، قریش کے لوگ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں پہنچے، اور جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بستر پر حضرت علی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرنے نکل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی ایک غار میں پناہ لی، جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ یثرب کی طرف نکل پڑے، اور اس رات سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، جسے ہجری کا نام دیا گیا۔